صاحب، آپ اتنے عرصے سے لندن میں ہیں اور ایک ہندوستانی کی حیثیت سے آپ نے وہاں پر اپنی پہچان بنائی، اور یہاں سے ہر سال کئی نوجوان بھی جو ہے اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے لندن، امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کو جاتے ہیں. تو یہاں سے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں وہ جیسا چاہتے ہیں کیا انہیں ویسا روزگار ملتا ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت بنیادی اور اہم سوال میرے سامنے رکھا ہے، جی اور اس کا سیدھا سادہ جواب مشکل ہے، لیکن اس کے کئی برانچز ہیں. جی وہ یہ کہ جس ملک سے جب باہر جاتے ہیں تو وہ ایک ہی سبب کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ ان کے پیش نظر ان کے اپنے ذاتی دلچسپی اور ذاتی حالات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ یہ متعین کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، وہ انگلینڈ، امریکہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں تعلیم حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کے مواقع اگر ہوں تو روزگار کی تلاش میں لگتے ہیں. اس کے بعد جب مل جاتا ہے تو وہ تھوڑی مدت کے لیے یا بڑی مدت کے لیے ٹھہرتے ہیں. اکثر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں چند سال کے لیے آیا ہوں. جی تو چند سال ختم نہیں ہوتے گئے. چند سال وہ بڑھتے بڑھتے کئی سال ہو جاتے ہیں. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو کمی ہندوستان میں ملک میں محسوس ہوئی ہے وہ میں نے پوری کر لی ہے. میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، میں نے روزگار کے مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ کما لیا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جڑیں اتنے مضبوط ہو جاتی ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں، اور ان کے جو حالات کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہاں سے ذرا نکلنا مشکل ہے. اس لیے کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو میں استعمال کروں، اس سے مستفید ہوں، نہ خود مستفید ہوں بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو بھی فائدہ پہنچاؤں. کیا حالات ہندوستان کے جہاں سے میں آیا ہوں وہ ایسے ہیں کہ میں وہاں ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں؟ جی یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، گزشتہ 50 60 سال 70 سال سے صورتحال ایسی بدل گئی ہے کہ جو ملک آزاد ہوئے ہیں وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہیں. جی اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن کنٹریز کے پہلے سے ایڈوانس ممالک ہیں ان کی ترقی کی رفتار نہ صرف زیادہ ہے بلکہ پہلے سے بھی جو پوزیشن ہے ان کا اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، کان سن سکتے ہیں، نظر سے جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ بھئی ان چیزوں میں فرق کیا ہے. ان چیزوں میں فرق کیا ہے. بعض کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسے حالات پیدا کروں اپنے ملک میں کہ وہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں، ایسے مواقع پیدا ہوں، ایسی سہولتیں پیدا ہوں جس کا ہم مظاہرہ یہاں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ایسا خواب ہے جو اکثر لوگوں کے آنکھوں میں رہتا ہے. لیکن ترقی ایسی چیز ہے جو کسی کی میراث نہیں ہے. بے شک. جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اب یہ مائیگریشن جو ہوا ہے، جی مائیگریشن کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ کلونیل سسٹم جی ختم ہوا. اپنے اپنے ملک کو جو قابض تھے وہ واپس ہو چکے ہیں. اب نئی نئی حکومتیں جو بنی ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو ریپلیس کریں، ان کے سسٹم کو ریپلیس کریں، ان کے انتظام کو، ان کے ایڈمنسٹریشن کو. اس کے لیے مدت کی ضرورت ہے. اس دوران میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں. یہ پھر جب ایک آدمی جب سیٹل ہوتا ہے، اس کا خاندان بڑھتا ہے، تو وہاں کی زبانیں سیکھنی ہوتی ہیں، وہاں کی کلچر سے آگاہی
اور مطابقت پیدا کرنی ہوتی ہے، دوست احباب پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد رہنے کے لیے جائیدادیں لینی پڑتی ہیں یا کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. یہ ایسا جنجال ہے جس سے بہت کم لوگ جی نکل سکیں گے. اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا کرنے کے لیے آدمی جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے پیش نظر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر حاصل ہو جائیں تو وہ اس پر قائم رہنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اس بارے میں غور نہیں کرتا یا سوچتا نہیں ہے کہ میں نے سوچا تھا 20 سال پہلے 15 سال پہلے کہ میں واپس جاؤں گا. بہت سے لوگ واپس بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کی قوموں پر ملکوں پر نظر ڈالیں، دیکھیں جی انڈیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، تو ان کا آبادی میں زیادہ ہے، یہ رقبہ بھی زیادہ ہے ان ملکوں کا، اور پھر ان کے وسائل بھی زیادہ ہیں. دوسری طرف مغرب کی طرف وہاں بھی آبادی ہے، اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، وسائل بھی ہیں. تو دراصل کامیابی کا جو راز ہے اس راز کو سمجھنے اور کمزوری کا سبب جاننے کے لیے تھوڑی سی آگاہی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب انسان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو وہ دل میں اپنے ذہن میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھئی ہم جس منزل پہ کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں، قائم رہنے والی ہے یا نہیں، اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے بڑا ملک ہے. اور پھر اس کی طاقت، کسی ملک کی بھی طاقت موجودہ زمانے میں صرف فوجی طاقت پہ منحصر نہیں ہے، اگرچہ کہ ہر ایک اپنی فوجی طاقت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن جنگیں کم ہوتی ہیں لیکن دھمکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کے سبب سے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اصل جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ طاقت کا راز کیا ہے. طاقت کا راز موجودہ حالات میں یہ ہے، آبادی کے ساتھ ساتھ وہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حکومت چلا سکتے ہیں، تعلیم کیا ہے، اس کا اوسط کیا ہے، کتنے تعلیم یافتہ ہیں. یہ کیا سبب ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسے ملکوں سے جو ایڈوانس نہیں ہیں وہاں سے وہ کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی سبب سے ویسٹرن کنٹریز کو جاتے اس لیے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں وہ ان ممالک کو اور زیادہ مضبوط بناتے ہیں، اس کی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں، اس کے سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں. اور یہ قانون قدرت ہے کہ جہاں آپ رہیں وہاں آپ جد و جہد کریں، اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی. لیکن توازن جو برقرار رکھنا ہے، وہ توازن برقرار تھوڑا سا اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ فارن ایکسچینج کا سبب بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ممالک جو غریب ممالک ہیں وہ ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ ان کے اپنے بجٹ کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کو ہندوستان نے فراہم کیا یا چائنا نے فراہم کیا، پاکستان نے فراہم کیا، کسی کیا، اپنی جگہ محروم ہو گیا، لیکن اس کا تھوڑا کمپنسیشن کیا ہوا، ڈالر کی صورت میں، پاؤنڈ کی صورت میں وہ واپس آ رہا ہے. کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ متناسب ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے. اور دوسری وجہ جو اہم ہے اس کی وہ یہ کہ کلچرل جو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں بھی تبدیلی آنا ضروری ہے. جی لوگ کہیں بھی جائیں اپنی آئیڈینٹی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی ساتھ لے کر جاتے ہیں. تھوڑی بہت اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے، لیکن یہ انڈیویجول پہ منحصر ہے کہ وہ کہاں تک اس کو برداشت کر سکتا ہے. جو 70s کے بعد کا جو دور تھا، جہاں سے جو لوگ گئے انہوں نے
مغربی کلچر کو اپنایا، مگر کچھ عرصے سے یہاں سے جو لوگ اپنا کلچر لے کے گئے وہ کلچر وہاں پر روشناس کرانے کی کوشش کی. یہ فرق آپ نے محسوس کیا؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اس کا جواب دینا ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے. جی. جو لوگ یہاں سے گئے یا ملکوں سے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات، اپنا کلچر بھی لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا مشکل سمجھتے ہیں، اور اس میں ایڈجسٹیبلٹی نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے عرصے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن بلک آف پاپولیشن وہ ٹھہر جاتی ہے. وہاں مغرب ہے، مشرق. جب ہم یہ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے تو یہاں سے جو جاتا تھا وہاں کوئی گوری بہن سے شادی کر لیتا تھا. اب آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لندن میں جو ہندوستانی ہے ان کی کوشش ہے کہ وہ اگر حیدرآباد کے ہیں تو حیدرآباد کی لڑکی سے اپنا بچوں کو شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑا اہم سماجی سوال ہے، موضوع ہے. وہ یہ کہ دیکھیے، جب امپیریل پاور تھا جی، اور ہندوستان پہ وہ قابض تھے تو قوموں کی ذہنیت بدل جاتی ہے. حاکم رہتا ہے اور جو مجبور ہے وہ مجبور رہتا ہے. اس میں سماجی اقدار میں بھی فرق آ جاتا ہے. جی، اور وہ چند سال تک باقی رہتا ہے. اسی اثر کے تحت جو لوگ وہاں پہلے گئے تو شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی مجھے ایڈجسٹ کرنا ہے، مجھے بھی اپنا قد اونچا کرنا ہے. صحیح بات، مجھے بھی اونچا ہونا ہے. احساس کمتری جو تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو حاکم ہے اور میں جہاں آیا ہوں تو مجھے یہاں. کم مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے وہاں شادیاں کی یا اپنا اتوار بدل دیا یا تمام چیزیں ہیں. اب جب آبادی کم ہوتی ہے اور اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا اپنا ملک ہے تو وہ بڑی حد تک ذہن بھی بدلتا ہے. جی، اور پھر ہر چیز نئی جو ہے اٹریکٹیو نظر آتی ہے. جب اس کے بعد جب آبادی بڑھتی ہے، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، دوستیاں بڑھتی ہیں، تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ناٹ الون، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، میری بھی اپنی ایک حیثیت ہے، ایک ہستی ہے، ایک تشخص ہے. یہ اور علم ایسی چیز ہے جو ان کے ہورائزن آف ویژن کو براڈ کرتا ہے. یہ تو تبدیلی جو آئی ہے وہ آہستہ آئی ہے، دونوں طرف آئی ہے. جی، وہ یہ کہ وہ انگریز نہیں رہا جو 1947 یا 1946 میں رہتا ہو. اس نے بھی ایڈجسٹ کر لیا کہ امپیریلزم اور کالونیلزم کا سسٹم تھا، ختم ہو گیا. وی آر بیک ٹو اے اسمال آئیلینڈ ایون دو اٹ اسمال بٹ اٹ از پاورفل اینڈ اٹ از اے سینٹر آف اٹریکشن فار ایجوکیشن. اور پھر وہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے، جمہوریت ہے، وہ متاثر کرتی ہے. ذہن یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو ان کو اس قوم کو عظیم بنایا. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اچھی چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو جو کسی بھی معیار کے لحاظ سے رد کی جانی چاہیے رد کرتے ہیں. یہ انسان کی اپنی ذاتی فطرت پہ منحصر ہے. آگے بڑھنے کے بعد کئی برس گزرنے کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی واقعی کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. پہلے ہم جیسے لوگ جو پہلے گئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو آگے ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس تعلیم کی سندیں ہیں اور جو ہے ہم زبانوں پہ بھی عبور رکھتے ہیں. تو ہمیں ایک قسم کا کانفیڈنس رہا کہ ہم آئے ہیں تو اپنا کچھ مقام پیدا کریں. لیکن یہ فکر ہوتی تھی کہ مستقبل کی جو نسل ہے
نیو جنریشن ہے وہ کیا حالات سے مقابلہ کرے گی، کیا وہ ضم ہو جائے گی یا کیا ہوگا، اس کا فکر تھی. لیکن زمانے نے ثابت کر دیا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈلٹ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی بھی ایک فکر ہوتی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا چیز اچھی ہے کیا چیز خراب ہے. اس کا انحصار والدین کی طرف سے دی ہوئی تربیت پہ ہے. You don't reject everything which has come from the other side. You have to analyze, you have to see what is good. Pick up the good things, reject the bad things. اس طرح سے انگریزوں نے بھی اپنی عادتوں کو تھوڑا سا تبدیل کیا. وہاں تندوری زیادہ مقبول ہے ان کی لوکل فوڈ کے مقابلے میں، بریانی شوق سے کھاتے ہیں، اور ان کے بھی لباس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے. جی وہ بڑے بلا جھجک شرٹ شلوار پہننے میں تکلف نہیں کرتے. اس کا وجہ یہ ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں وہاں کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں انہوں نے ایک امپیکٹ دیا ہے. میں اس آبزرویشن کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی میڈیکل پریکٹس کرتے ہوئے جو سماج کا ایک حصہ ہے اور فیملی کو ریس کرنا جو ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے موقع ملا کہ میں 8 سال 8.5 سال تک ایک انگلش میڈیم، ظاہر ہے انگلش میڈیم کا ایک پرائیویٹ پریسٹیجیس کالج اسکول جو 2.5 ایئر سے 18 ایئرس کی لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرتا ہے، وہاں کا مجھے گورنر ہونے کا اعزاز حاصل رہا. تو میں نے کلوزلی دیکھا اور یہ آبزرو کیا کہ ایوری کلچر ہیز گاٹ ریچنیس. ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اچھی چیزوں کو لوگ قبول کرتے ہیں، اور انگلینڈ میں خاص طور پر امریکہ میں بھی جو آبادی بڑھ رہی ہے اس میں پروفیشنل ٹیکنیکل ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہاں مقام عزت ہے. مینول ورکر نہیں ہے. جی جی. اب لوگوں پہ فکر یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں تو ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، بیرسٹر ہوں، میں اچھی جگہ ہوں، کیا میری اولاد بھی یہ مقام حاصل کر سکے گی؟ یہ بڑی جو فکر رہتی ہے نا، وہ فکر کو ساتھ لیے جب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے انہی کے نقش قدم پہ چل کے ان سے بھی زیادہ یا ان کے برابر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بیکاز آف لیک آف پریجوڈسز وہاں تعلیم کے ملازمت کے مواقع ہیں جو ان کو مل رہے ہیں. جب آدمی یہ چیز حاصل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو زمانہ بدلا ہے، حالات بھی بدلے ہیں، اور وہاں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے خاندان کو چھوڑ کے وہاں بڑے دھوم سے انگریز بھی اپنے شادیاں کرتے ہیں تو اپنی ہی سماج میں کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں کرتے ہیں. ہندوستانی جو کرتے ہیں تو اپنے ہی خیالات کے، اپنے ہی اس کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. پاکستانی جو کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا دیندار ہے، ایماندار ہے، بعض روزگار سے لگا ہوا ہے، اچھے خاندان کا ہے. یہ ایسی خصوصیات ہیں انسان کی جو کہیں بھی جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. اسی طرح لیکن تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں روشن خیالی آتی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس. سر ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو محنت کرتا ہے اسے موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا، مگر یہ جو 9/11 کے بعد یہ پروپیگنڈا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں مسلمانوں کے ساتھ ہر شعبے میں امتیاز بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا کیا ہے اس بارے میں؟ آپ کا خیال تھوڑی حد تک صحیح بھی ہے، اس لیے کہ اس کا امیجیٹ جو امپیکٹ ہوا جی وہ بڑا زبردست تھا اور لوگوں کو فکر مند ہونے پہ مجبور کیا. اس کے نتائج بھی نکلے، پابندیاں ہوئیں، عائد ہوئیں، اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے کہ وہ ایک شوق تھا ان کے لیے،
مسلمانوں کے لیے بھی بڑا شوق رہا، اور سیکورٹی ٹائٹ کرنے کے بہانے کچھ نہ کچھ کیا گیا اور قانون بدلتے بدلتے جو سافٹ سے اس سے جو ہے سخت ہو گئے. وہ ان کی سیکیورٹی کی بنیاد پہ تھی. وہ اس میں غلط فہمیاں دونوں طرف رہی. ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اس میں مسلمان کس حد تک ملوث رہے یا کس حد تک ان کو وکٹیمائز کیا گیا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طبقہ اس سے متاثر ہو کر وہ بڑا شدت پسند ہو گیا. لیکن لوگ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایسی تحریکیں ابھر رہی ہیں، ایسی شخصیتیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس اباؤٹ اٹ، کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کے اثرات کیا ہیں اور ہم کیوں اس کے ذمہ دار ہیں. جب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں تو کیوں ہم کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں یہ دیکھیے، خاص طور پہ جس ملک کا آپ کو ذکر کر رہے ہیں برٹن کا، وہاں قانون کی بالادستی ہے. اور وہ قانون بناتے ہیں وہ لوگ جو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. وہاں ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو، سکھوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کیا گیا، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود. اور ابھی اس مرتبہ تو کافی تعداد میں مسلم آئے ہیں اس سینٹ میں. اس کے بعد کا جو دور ہے، جی اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ہے تیسرا دور. پہلا دور تھا جو لوگ وہاں کام کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اپنے مقام پیدا کیا. اس کے بعد تعلیم کا دور شروع ہوا، اور اب جو نئی نسل ہے وہ وہیں کی یونیورسٹی میں انہی کے ٹیچرز، انہی کے پروفیسر سے پڑھی ہوئی ہے. انہی کے ساتھ وہ بحث مباحثے کرتے ہیں، انہی کے سنتے ہیں، ان کے خیالات سے اتفاق بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں اتنا ہم آہنگی ہے، اتنی ہم آہنگی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ایک ٹیچر کسی مسلمان لڑکے کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یو آر اے مسلم، یو نو آئی ہیو ٹو ٹیچ یو اے لیسن. ایسا نہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے تعلیم دینا، اور جس کو تعلیم حاصل کرنا ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ایسا ماحول بن رہا ہے جس میں یہ بیریئر ٹوٹ رہی ہیں. اور جو لڑکے لڑکیاں وہاں پڑھ رہی ہیں وہ میڈیسن، انجینئرنگ کے علاوہ قانون بھی پڑھتی ہیں، سماجیات بھی پڑھتی ہیں. تو جب ماحول میں جب آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہم وطنوں کو جو حقوق حاصل ہیں، جو سہولتیں حاصل ہیں، وہ ہم کو کیوں حاصل نہیں ہیں. بعض وقت تکلیف ہوتی ہے تو ایجیٹیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے محسوس کیا کہ صرف انجینئرنگ کر کے، ڈاکٹری کی ڈگری لے کے یا کچھ کر کے ملازمت حاصل کرنا نہیں ہے. ہم کو اپنے سماج کے لیے، قوم کے لیے خدمت کرنے کے لیے ہم کو قانون کے میدان میں اترنا ہے. قانون کے میدان میں اترنے کا ایک دور، ایک طریقہ وہی ہے کہ آپ لوگوں سے ربط پیدا کریں، کونسل الیکشن میں حصہ لیں، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں، سٹی کی کونسل میں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، اپنی آواز کو بلند کریں اور ان مسائل کو اٹھائیں جو قوم سے مربوط ہیں. ہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اچھا ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اس بات کی کہ نئی نسل میں کیا رجحانات ہیں، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. ماشاءاللہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اصل میں جو راز ہے سروائیول کا اور ترقی کا وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن. نوکریاں ملتی ہیں ایجوکیشن کے بیسس پہ، آپ کو عزت ملتی ہے، روزگار ملتا ہے، سماج میں مقام ملتا ہے تعلیم کے بیسس پہ. اور اس بارے میں مسلمان پیچھے نہیں ہیں. اور جو عام طور پہ بعض جگہ یہ تصور عام کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. یہ بات دراصل مسلم سماج کو، مسلم قوم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہے.
پیرنٹس، مسلم پیرنٹس ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی ان کے کا مقصد ہے، تو وہ ان میں تمیز نہیں کرتے کہ جو ہے کسی کو تعلیم دیں، کسی کو تعلیم نہ دیں، لڑکیوں کو بھی تعلیم دلاتے ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ انڈیا کے علاوہ انگلینڈ میں بھی کمپٹیٹیو ایگزامس میں لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لڑکیاں محنت کر رہی ہیں اور ماں باپ اور ان کے بھائی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکوں پہ جو ذمہ داری ہے وہ دوگنی ذمہ داری ہے، خاندان کی، اپنے ذات کی بھی۔ وہ اپنی جگہ محنت کرتے ہیں، لڑکیاں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، اور الحمدللہ ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قوم سے بچھڑ کے الگ ہو گئے ہیں، ویسے نہیں ہے۔ تقاریب ہوتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں، جو ہے تقریبیں ہوتی ہیں، جس میں اپنے خاندان کے لوگ، اپنے احباب، دوست احباب جمع ہوتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں اپنے غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کو، جو ان کے فرینڈز ہیں کالج میں، یونیورسٹی کو، انہیں بھی مدعو کرتی ہیں۔ وہ اپنے مذہب پہ، ایمان پہ قائم ہے، ایقان پہ قائم ہے، مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی، ان کو معلوم ہے حد ایک مقرر ہے کہ جو ہے وی لیو ان اے ورلڈ ویئر دیر آر ڈفرینٹ ریلیجنس، ڈفرینٹ فیتھ، تو جو ہے تنگ نظری بھی نہ ہو اور حالات ایسے بھی نہ ہو کہ اپنا مقام، اپنا پوزیشن، اپنا ایمان چھوڑ دیں، بلکہ بنیادی طور پہ یہ ذہن میں آتا ہے اور ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ملک بدل جانے سے ایمان نہیں بدلتا۔ اس کے لیے بچپن سے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ان کو، بچوں کو کھلانے پلانے، ان کو آرام دینے، کھلونے مہیا کرنے، تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے علاوہ ان کو اپنے عملی طور پر یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، اور کب تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں، بچے وہ آگے بڑھ کے بڑی عمر پاتے ہیں، تو 15، 16، 17 ایئرس ایسی ایج ہے، میچورٹی کی ہے۔ 17 ایئرس میں سکندر اعظم مشرق کو نکلا تھا فتح کرنے کے لیے۔ ایوری بڈی نوز، ایوری بڈی ایکنالجز کہ دس از دا پیک آف بگننگ آف دا میچورٹی۔ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے یہ ابھی لاڈلا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ کب تک ہم ان کے ساتھ داری کریں گے، کب تک ان کو سمجھاتے رہیں گے، اور کب تک آخری دنوں میں یہ کہیں گے کہ دیکھو بیٹے، تمہیں اپنے دین پہ چلنا ہے، تمہیں اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اس وقت کہنا چاہیے جب اس کا ذہن پختہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ نئی نسل کے اور جو پیرنٹس ہیں وہ آپس میں تبادلہ خیالات کے لیے آمادہ رہیں، سنیں اور سنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے پاس ماحول ہے، کسی کی آواز کو دبانا اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ ایسے خاندان ہوں گے جو پرانی دقیانوسی خیالات میں پھنس گئے ہوں گے، لیکن موجودہ دور میں یہ ہے کہ روشن خیالی آئی ہے، آ رہی ہے، اور مستقبل کافی روشن ہے۔ دین پہ قائم ہے، اپنی زندگی پہ کو مستقل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کی نظر نہ صرف اپنے سماج پہ، اپنے ملک پہ ہے، بلکہ وہ دوسرے اور ملکوں کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں۔ تو یہ خوشائند بات ہے، اور اس خوشائند بات میں ایمان کا بڑا جز ہے، ایمان کا بڑا جز ہے۔ ایک چیز آپ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ تو حیدرآباد سے ہیں، حیدرآباد کی پرانی تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ، اور آپ کا جو بچپن تھا
یہاں سے جانے سے پہلے تک بھی مشترکہ خاندان کی روایت تھی یہاں پر. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صحن میں ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے. جو بھی ہے نیا جوڑا آتا ہے یہ سوچ کے آتا ہے کہ ہمیں اس کا اپنا نیا الگ گھر ہو. تو کیا یہ اثر وہاں پر بھی نظر آتا ہے جو جنریشن گیپ ہے؟ جیسے آپ نے سنا ہے کہ وہاں پر اولڈ ایج ہاؤس کا زیادہ کلچر ہے. وہاں پر ماں باپ کو چھوڑ دیے جا کے کیا مسلمانوں میں بھی کلچر ہے کیا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایکسٹینڈڈ فیملی کا جو تصور ہے اور جو عمل ہے رہا ہے وہ ہندوستان کی حد تک بڑی حد تک محدود ہے. اس لیے کہ حالات ایسے تھے کہ خاندان کی سرپرستی بڑے بزرگ کیا کرتے تھے. ان کا چلن ہوتا تھا، ان کی حکمرانی ہوتی تھی، اور ایک ہی چھت کے نیچے باپ اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھنا پسند کرتے تھے. ان کے وسائل تھے اور زندگی ایک لحاظ سے وسیع ہونے کے باوجود بھی محدود تھی. اگر کسی حیدرآباد میں رہنے والا کوئی تعلیم یافتہ اس کو اگر نوکری کا آفر آتا کہ وہ بہترین نوکری اس کی نظام آباد میں ہے یا میدک میں ہے تو ماں باپ روتے تھے. ہم سنتے ہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں ایسا منظر کہ وہ کہتے کہ ارے بیٹا ہمارے سے دور ہو گیا، ہو جائے گا، دور کیسا رہے گا، کیسا رہے گا، دکھ سے. آج کا دور یہ ہے کہ وہ بڑی خوشی سے ماں باپ سناتے ہیں کہ اس کو نیوزی لینڈ میں ایک جاب ملا ہے، جا رہا ہے. دنیا سکڑ کے گاؤں کی طرح ہو گئی ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا، اس سے مطابقت پیدا کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں تک یو ایس اے کا اور انگلینڈ کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ فیملی کا جو وہاں تصور ہے وہ یہ کہ میاں بھی بچے، ان کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ بھی ہوں تو ماں باپ کو بھی شامل کیا جاتا ہے. ایسے بہت سے خاندان ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں. لیکن دوسرے عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہاں تبدیلی لازمی ہے. وہ کیا ہے؟ انگلش فیملیز آر اے یونٹری یونٹ آف ہسبینڈ وائف اینڈ چلڈرن. جو بڑے بزرگ ہیں ان کے ماں باپ ہیں، دے وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ اینی انٹرفیئرنس فرام دا چلڈرن. وہ کہتے ہیں کہ تم اب اس قابل ہو گئے ہو، اپنی الگ زندگی کر لو، خوشی سے رہو، ہم تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کریں گے، تم ہماری زندگی میں مداخلت نہیں کرو. اور پھر ایٹ سرٹن اسٹیج لازماً قانونی طور پر، سماجی طور پر اسٹیٹ بھی ایلڈرلی پیپل کی مدد کرتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، ان کی تنہائی کو دور کرنے کی مختلف طریقے سے انجمنیں بناتی ہیں. ان کی اگر معاشی تنگ دستی ہو اس کو دور کرنے کے لیے ان کو آفرز دیے جاتے ہیں. تو جب ایسی ہے پھر ماں باپ کا بھی اپنا گھر ہوتا ہے. جب اس گھر میں وہ اپنی حکمرانی چلانا چاہتے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ اینی باڈی ٹو ہیو اے سے ان اٹ. وہ ان کا اسٹائل ہے. اب آہستہ آہستہ ایشیائی جو فیملیز ہیں وہ بھی اسی بات پہ عمل پیرا ہے. کیوں؟ ایک انٹولڈ فیکٹر یہ ہے، وہ یہ کہ بھئی آپ جب ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہیں اور بچے ہیں آپ کے ساتھ یا ہونے والے ہیں تو یو وانٹ ٹو لیو ان اے پلیس وچ یو کین اون یور سیلف. اپنا گھر ہو. گھر کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس سے آپ میں ایک قسم کا اعتماد پیدا ہوتا ہے. وہاں آپ سیٹل ہوتے ہیں جاب کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، نیبرہڈ کے لیے. تو رینٹ لینے پر رہنے کے بجائے، رینٹل ہاؤس پہ رہنے کے بجائے وہ اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں. اس میں اپنے بھی پیسے لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سہولت جو ہے وہ ایسوسیشن سے، بینک سے، ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اس میں ملتی ہے کہ کچھ آپ دیں، کچھ وہ دیتے ہیں. اس کے بعد مستقبل گھر بناتے ہیں. یہ فیکٹر ایسا ہے کہ اس میں اٹریکشن بھی ہے، فائدے بھی ہیں، اور پھر فیوچر جنریشن کے لیے سیکیورٹی بھی ہے. اگر اس کے بجائے
اس فائدے کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہنا چاہے تو کیا اتنی وسعت ہے کہ وہ پیرنٹس کے کمروں کے علاوہ ان کے لاؤنج کے علاوہ ینگ کپل کے بھی لیے سہولت پیدا کرے. لڑکے لڑکیاں جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک اسٹڈی روم، ایک سلیپنگ ہوتا ہے. بچے جو ہے الگ الگ کمروں میں سونے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈی ہوتی ہے. اور یہ اچھی بھی چیز ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی کمرے میں 4-5 لڑکے لڑکیاں سوتے ہیں، وہاں اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا. ایک منٹ اور. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے درجہ بندی میں یہ ہے کہ ویل آف لوگ، مڈل کلاس لوگ جن کی لوور انکم ہے، ان کے اپنی ضروریات الگ ہیں، وہ ضروریات کو پورے کرنے کے ان کے طریقے بھی الگ ہیں. دوز ہو کین ناٹ افورڈ ٹو لک آفٹر دیئر پیرنٹس ایٹ دا سیم ٹائم ورکنگ ہسبینڈ اینڈ وائف، تو وہ یا تو کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے یا یہ کہ ماں باپ کی انکم سے، آمدنی سے کوئی مکان خریدیں، کوئی حصے کو آگے بڑھائیں، ایکسٹینڈ کریں، یا یہ کہ حالت اس نوبت پہ آ جائے کہ دے کانٹ افورڈ اٹ تو کونسل ان کو اکاموڈیشن پرووائڈ کرتی ہے ایلڈرلی پیرنٹس کو. یہ چونکہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو وہ اس کو رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے قریب رہیں گے، آپ یہاں رہیے. دوسرے وہ ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ انکم نہیں ہے، تو پھر وہ کسی کونسل کے ایلڈرلی پیپلز ہوم میں جاتے ہیں، یا جن کے پاس پیسہ اچھا ہے تو وہ اچھے ایلڈرلی پیپل ہومز میں اپنے ماں باپ کا رہنے کا، بسنے کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ اپنے ملک کے لحاظ سے ہے، اس کا اطلاق ہندوستان پہ نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی معلوماتی اور جذباتی انٹرویو ہے آپ کا یہ. جی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ. ساری دنیا کے مسلمان آباد ہیں لندن میں، مگر کیا ہندوستانی مسلمان اپنی الگ پہچان بنائے ہوئے ہیں اور ان کا کیا کنٹریبیوشن؟ ساری دنیا کے مسلمان ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے حدود میں، احباب میں رہتا ہے، لیکن ان میں انٹریکشنس ہے، ملاپ ہے. اور پھر جب وہ جمع ہوتے ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ عبادت گاہوں میں جب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس سے دوستی، رشتہ داری بڑھتی ہے. مسجد میں جمع ہوتے ہیں جمعے کے لیے، نمازوں کے لیے، عیدوں کے لیے، تو اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہے ساری دنیا کے جو لوگ ہیں، اب تو وہاں مڈل ایسٹ کے، انڈیا پاکستان کے علاوہ یوروپین ہے جو ہے، ماشاء اللہ سے 56-57 مسلم کنٹریز کے نمائندے ہیں وہاں. تو یہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ان انٹریکشنس ہوتا ہے، ڈبیٹس ہوتی ہیں، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دے کم ٹو نو دیٹ دے آر ورکنگ ان دا سیم کمپنی، تو وہاں جو ہے مواقع ملتے ہیں. الحمدللہ ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی تنگ نظری نہیں ہے کہ میں بس اپنے قلعے میں، اپنے گھر میں رہوں گا، میں چونکہ ایک جگہ سے آیا ہوں، حیدرآباد سے آیا ہوں. نہیں، دنیا بڑی ہے، لوگ بھی زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں طاقت کا بڑا جوہر مضمر ہے. اس میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا.